حضرت اقدس مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ذات گرامی ہے کہ آپ حیرت کریں گے کہ امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے سائنسدانوں کی محفل میں حضرت جا کر دین کی دعوت پیش کر کے آئے ہیں۔ ایک طرف مولانا کے خلیفہ بھی ہے اور دوسری طرف آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ 55 مرتبہ آپ وہاں پر گئے ہیں، اور تیسری طرف ایسی بزرگ شخصیت کہ بالغ ہونے سے اب تک کبھی ان کی تہجد نہیں چھوٹی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے ان کو اٹھایا وہ کتنا پاکیزہ ماحول تھا۔ ایک طرف حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، وقت کے جلیل القدر مفسر قرآن، وقت کے عظیم الشان محدث، دین کے دائی، دین کے مبلغ، حضرت اقدس مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے کام کو تقویت پہنچانے والے یہ علماء کرام تھے۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، باپ کی یہ حالت اور ماں کی یہ حالت ہے کہ آج بھی حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب کی والدہ جو کلام پاک پڑھا کرتی تھی، اس کلام پاک کے اوراق کے 2 حصے ہو گئے، ایک اوپر کا سوکھا حصہ اور نیچے کا نم حصہ۔ حضرت کی والدہ کلام پاک کی آیتوں کو پڑھتی اور جنت کا تذکرہ ہوتا، رک جاتی اور اتنا روتی، اے اللہ اس آیت کے اندر تو جنت کے باغ کا تذکرہ کیا ہے، جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا ہے، اے رب کریم یہ باندی، یہ لونڈی اس لائق نہیں ہے، اے اللہ مجھے اس جنت کے لائق بنا دے۔ پھر جہنم کا تذکرہ آتا۔ آج بھی وہ قرآن حضرت مولانا کے گھرانے کے اندر موجود ہے، جس کا نچلا حصہ آنکھوں کے آنسو کے قطروں سے نم ہو چکا ہے۔ یہ وہ شان ہے، اور کبھی گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ 1000 مرتبہ کہا جاتا کہ آپ گھر صبح و شام تک ذکر، اذکار، کلام پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، کبھی گھر سے نہیں نکلتی، اور نکلتی بڑی سخت مجبوری میں پھر فوراً۔ ان کو دیکھ کر کلام پاک کی آیت زندہ ہوتی تھی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کو لازم پکڑا کرو۔ لگتا تھا کہ اس پر وہ عمل کرتی۔ حضرت مولانا نے ایک عجیب و غریب واقعہ، کس ماں کی کوکھ سے انہوں نے جنم دیا، وہ کون باپ تھا جو نبوت کا اور رسالت کے دربار کا وارث تھا، خادم تھا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب ایسے پیدا کیے کہ حضرت مولانا کے ساتھ آپ کی والدہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، یاد رکھیے مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ عبس کا ہوم ورک آپ کر کے لائیے اور سورہ ضحیٰ کو سمجھ کر آئیے۔ میں ہندوستان کے چپے چپے میں جاؤں، مستورات کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں تسلسل باقی رکھتا ہوں، جمعہ کے جو بیانات ہوتے ہیں کنٹینیوٹی باقی رکھتا ہوں، یہاں کے بیانات ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے پچھلا کیا کہا ہے، آگے کون سے عنوان کو اٹھانا ہے، لیکن ایک اہم مدعا اب سامنے آ چکا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق دی۔ یہ کیسی مائیں تھیں، کیا تربیت تھی ان کے انداز کا، اللہ ہر عورت کے اندر وہ خوبی نصیب فرمائے، وہ صفت نصیب فرمائے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ نے اگر آج آپ کو توفیق دی ہے، ابھی فوراً آپ، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ موت کو اس وقت تک ٹلا دے جب تک کہ کسی اہل اللہ کی صحبت مجھے نصیب نہ ہو جائے، کسی بزرگ کی صحبت نصیب نہ ہو جائے۔ یہ تو مجبوری ہے کہ ہم نے وعدے کر لیے ہیں، ٹکٹ بن چکا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ان کی جوتیوں پر پہنچیں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ تو حج بیت اللہ کے لیے ان کی والدہ کو لے کر ان کے والد گئے، مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں بڑا لمبا حج تھا اس زمانے میں، بحری جہاز کا، اللہ اللہ کر کے واپسی ہوئی، پوترے نواسیاں پورے خاندان کے لوگ ملنے آئے اپنی حیثیت کے مطابق۔ دادی نانی کیا کرتی ہے، آپ جو لوگ حج بیت اللہ کو گئے ہیں وہاں دیکھا ہوگا کہ فٹ پاتھ پر 1 ریال کا کھلونا، 2 ریال کا کھلونا، موٹا بھر کر کھلونے لائے، 1 ریال 2 ریال،
یہ نواسے کو دیا، یہ نواسی کو دیا، یہ پوترے کو دیا، یہ پوتری کو دیا، وہ بہن کے بچوں کو، بھائی کے بچوں دے رہی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 12 سال کی تھی، میں نے امی جان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، امی جان میری نگاہ کے سوال کو سمجھ گئے کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے ہر ایک کو امی جان کچھ نہ کچھ دے رہی ہو، 1 ریال کا کھلونا، 2 ریال کا کھلونا، مجھے کیا دیں گی؟ تو امی جان نے میرے سوال کا جواب میں کہا بیٹے تو میرا جگر کا ٹکڑا ہے بیٹے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی حرارت، میرے دل کی جان ہے، تجھے 1 ریال 2 ریال کے کھلونے سے کام نہیں چلے گا بیٹے، ایک ایسی خصوصی نعمت تیرے لیے لا کر ہوں، ایسا خصوصی کھلونا بیٹے دنیا میں شاید کوئی ماں اپنے بچے کے لیے لائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لڑکپن تھا، میں خوشیوں سے ناچنے لگا، کیا کیا تصور کرنے لگا۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں کیلکولیٹر بڑی چیز ہوتی تھی، ہاتھ کی واچ جو ڈیجیٹل واچ ہوتی تھی بڑی چیز ہوتی تھی۔ میں خواب دیکھنے لگا میری اماں واچ لائی ہوں گی، کیلکولیٹر لائی ہوں گی، ریموٹ کی کار لائی ہوں گی، تو میں بھی شان پتی کے اندر اپنے آپ کو فخر کرنے لگا، سب ہمارے خاندان کے بچے پیچھے ہو جائیں گے اور میرا گھوڑا آگے ہو جائے گا جب میں ان بچوں کے سامنے اپنا کھلونا دکھاؤں گا۔ سب کو دے کر فارغ ہو گئی، موٹا خالی ہو گیا، بلایا، اللہ اکبر، مصلی بچھایا، بچھانے کے بعد کہا بیٹے حرم شریف میں طواف کرتے ہوئے اللہ کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے بیٹے خلیل الرحمان کو تیرے دین کے لیے دے دے، بیٹے یہ تحفہ تیرے لیے لا کر۔ کسی بات کیا تحفہ تھا، کیا سوچ تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے گلے کا بال بیچ کر کئی ریالوں کا قیمتی تحفہ لا سکتی تھی۔ کہا بیٹے یہ کھلونے ٹوٹنے والے ہیں، اللہ کا گھر بار بار ملنے والا نہیں، خدا کے کعبے کا غلاف بار بار ملنے والا نہیں، میں نے غلاف پکڑ کر ملتزم میں چمٹ کر میں نے تجھے خدا کے حوالے کر کے آئی ہوں بیٹے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ چنانچہ آج دیکھیے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کی خلافت سے آپ کو نوازا، علماء میں کام چل رہا ہے، نوجوانوں میں کام چل رہا ہے، غیر مسلموں میں کام چل رہا ہے، ہزاروں نوجوانوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ میری جہاں تک آواز جائے انٹرنیٹ سے دنیا کے چپے چپے میں ہے، میری دل کی تمنا یہ ہے زندگی میں ٹی وی کے اندر ایڈ آتا ہے، آپ نرما سوپ استعمال کرتے ہیں اور اس نے کہا کہ بریل سوپ استعمال کیجئے، آزمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت کی خانقاہ میں جائیے، حضرت سے بیعت ہوئیے، حضرت کی مجلس میں بیٹھیے، دل کی کیفیت نہ بدلے، آنے جانے کا خرچہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہ دل سنگ ہو، وہ دل پتھر ہو، وہ دل ہدایت سے محروم ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نبی کے سامنے ابو جہل بھی فیل ہو گیا تھا، ابو لہب بھی فیل ہو چکا تھا، لیکن ہزاروں چوروں نے، اچکوں نے، بدماشوں نے دین کے اندر داخل ہو کر تجدید ایمان کی اور ان کی اصلاح کی۔ آج ایک مربی کے بغیر، ایک مسلی کے بغیر، ایک شیخ کے بغیر، ایک ہادی اور رہبر کے بغیر اپنی نمازیں ہم پڑھ کر، خود سیلف نماز پڑھ کر، اپنا بیان میں دے کر، اپنی تلاوت کر کر، کچھ دین کے کام کر کر، 4 آدمیوں کو نماز کے لیے بلا کر، مسجد کے سفیروں کو چندہ دے کر اور امام مؤذن کو گھر کا بچا ہوا کھانا دے کر، نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے کہ تو دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور دین کا کام وہ ہے، دین کے اندر داخل ہونا وہ ہے کہ یہ نفس کے تعلق سے اللہ نے نبی کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی تربیت فرمائی۔ قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے حمد و صلاۃ کے بعد پڑھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، شافی بشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، لیکن اللہ ان کی تربیت اور ان کے نفس کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. ولا تعدوا عیناک عنہم، اور آپ ان سے نگاہ مت اٹھائیے. دنیا میں جتنے ہدایت کے سر چشمے ہیں آپ کے قدم مبارک سے نکلے ہیں، آپ کے جوتے مبارک سے، آپ کے نالین شریفین سے نکلے ہیں، لیکن اللہ آپ کے نفس کی تربیت کرنے کے لیے کہتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور اللہ کس طریقے سے سورہ عبس میں، سورہ ضحیٰ میں اور سورہ فلق میں، سورہ ناس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی اصلاح فرمائی. انشاءاللہ میں اگلے مجلس کے اندر اس کا تذکرہ کروں گا.